میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات 31 دسمبر کی یہ رات ہے اور 12 بجنے سے پہلے یہ 31 دسمبر کی شب ہے جس کو آپ 31st نائٹ کہتے ہیں، اور لوگوں کو اس کا اتنا بخار سوار ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر لوگ 31st نائٹ کو مناتے ہیں، اور میری مسلم قوم کا حال بالکل بھیڑوں جیسا ہے۔ جیسے بھیڑ کے آگے بکری چلتی ہے، وہ بکری ان کو جہاں لے جاتی ہے وہ سر نیچا کر کے، جس طریقے سے بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، چاہے اچھی جگہ ہو یا بری جگہ، بالکل مسلم قوم کا حال الا ماشاءاللہ ایسا ہی ہو گیا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں جہاں جا رہی ہے یہ لاشعوری طور پر انہی کے پیچھے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بس صرف یہ کہلانے کے لیے کہ ہم بھی کچھ ہیں اور ہمارا بھی کچھ مقام ہے، ہمارا بھی کچھ مرتبہ ہے، ہم بھی روشن خیال ہے، ہمارے پاس بھی دماغ ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے، ہمارے پاس بھی شعور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نقل میں ہماری قوم اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ انجام کار کیا ہے، اس کام کا انجام کیا ہے، لوگ اس سے بے فکر ہو کر اپنی طبیعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 31st نائٹ کی اسلام میں حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر! یہ عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور نبوت و رسالت میں اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 صدیوں میں بھی اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ اس کے بعد اسلام آیا تو اسلام کے وقت جو عیسائی موجود تھے اس وقت بھی اس کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ 31st نائٹ جو ہے عیسائیوں میں نہ دور عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، نہ پھر 5.5 صدیوں میں ہے، اور نہ اس کے بعد 5 صدیوں میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عیسائی جس تہوار کو اپنا مذہبی تہوار سمجھ کر کے مناتے ہیں، اس تہوار کی حیثیت مذہب عیسائیت میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، اور اس تہوار کی پوزیشن اور اس کی حیثیت اتنی ہے کہ یہ 3 شین سے مشتق ہے۔ اس تہوار کے اندر بس 3 شین ہوتی ہے اور چوتھی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک تو شراب، ایک تو شباب اور ایک شاعری، یہ 3 شین کا تعلق ہے اس تہوار سے جس کو آپ 31st نائٹ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے یہ وہی دین تھا جو مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی نبی اسلام کے سوا کوئی تعلیم لے کر کے نہیں آیا، ہر نبی اسلام کی تعلیم لے کر کے آیا، بلکہ میرے اور آپ کے امام اہل سنت انبیاء کے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ یہ کیا مطلب ہے؟ سمجھانے کے لیے مثال عرض کروں کہ کوئی بندہ ہوتا ہے، جیسے کہ ایک وزیر ہوتا ہے، اس وزیر کی ایک مسند ہوتی ہے، یعنی کہ یوں سمجھ لے کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کی ایک مسند ہوتی ہے، اور سارا کاروبار بادشاہ نے چلانا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے کھانا تقسیم ہوتا ہے، بادشاہ کے حکم سے پانی تقسیم ہوتا ہے، بادشاہ کے حکم سے زندگیاں تقسیم ہوتی ہے، بادشاہ کے حکم سے خلعتیں تقسیم ہوتی ہے، لیکن کسی حکمت کے تحت اس مسند پر بادشاہ جب نہیں بیٹھتا تو لوگ بادشاہ کی مسند پر وزیر کو بٹھاتے ہیں، لیکن وہ وزیر بادشاہ نہیں بن جاتا بلکہ وہ وزیر بادشاہ کا نائب بن کر اس کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے۔ تو یوں لوگ کہتے ہیں کہ آج بادشاہ کی بدلی پر کوئی وزیر آ گیا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل
جو نبوت و رسالت کا منصب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو نبی رکھا جب آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب مطلق، اپنا محبوب اعظم اگر کسی کو کائنات میں بنایا ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے، اور ڈائریکٹ کوئی اللہ کا محبوب اس دنیا میں نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ نہ آدم کو یہ شرف حاصل ہے، نہ موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے، نہ نوح کو یہ شرف حاصل ہے، نہ عیسیٰ کو یہ شرف حاصل ہے۔ یہ سارے انبیاء ڈائریکٹ اللہ کے محبوب نہیں، بلکہ یہ اللہ کے محبوب اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے یوم میثاق ان سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں تو اور تمہارے درمیان میرا حبیب تشریف لائے تو کیا ہوگا؟ کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت کرو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تم اس وقت اپنا کلمہ جب تم پڑھوا رہے ہو اور حبیب آ جائے، جب محبوب آ جائے تو پھر تم اپنا کلمہ نہیں پڑھاؤ گے بلکہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھاؤ گے، اور تم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلو گے۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یہی تو ایسا ہی ہے کہ بادشاہ نہ تھا، وزیر کو اس کی کرسی پہ بٹھایا گیا، لیکن بادشاہ آ گیا تو وزیر کے لیے اٹھ کر کے کھڑا ہونا ضروری ہو گیا اور کرسی چھوڑنا ضروری ہو گیا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ یہ بتا رہی ہے کہ انبیاء کرام یقیناً نبوت و رسالت لے کر کے آئے، لیکن وہ لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے نائب بن کر کے تشریف لائے۔ جو دین حضور لانے والے ہیں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کے نائب بن کر کے آئے۔ اسی لیے امام کہتے ہیں قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اس بدلی میں امام نے دونوں جگہ پر الگ الگ معنی میں بدلی کا استعمال کیا ہے۔ آقائے کریم کے دیوانوں، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی دین لے کر آئے جو دین مصطفیٰ جان رحمت لے کر آئے۔ تو اس دین میں نہ شباب کی گنجائش ہے، نہ شراب کی گنجائش ہے، اور نہ فحش شاعری کی گنجائش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 31st نائٹ ہے یہ کسی منچلے کی ایجاد ہے، یہ مذہبی قانون نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مذہب کا قانون اتنا پھوڑ نہیں ہو سکتا، مذہب کا قانون اتنا گندا نہیں ہو سکتا، مذہب کا قانون اتنا بدترین نہیں ہو سکتا۔ مذہب بہرحال مذہب ہے۔ اور پھر یہ جو عیسائی کر رہے ہیں، قرآن کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم جس سورت مبارکہ کو زندگی بھر بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، جو سورت الفاتحہ ہے، جو ام الکتاب ہے، جو سبع مثانی ہے، جو سورت الشفا ہے، جو سورت الدعا ہے، جو کنز الکتاب ہے، جو کنز الحکمہ ہے، اللہ اکبر۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کے مضامین قرآن میں اور پورے قرآن کے مضامین سورت الفاتحہ میں۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے یہود و نصارہ کی گندگی کو بیان فرمایا، حالانکہ اس دعا کو اللہ نے اس سورت مبارکہ کو خاص کیا دعا کے لیے، اسی لیے اس کا نام سورت الدعا بھی ہے، سورت السوال بھی ہے، مفتاح الکتاب بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کثرت سے جس سورت کو پڑھوانا چاہتا ہے یہ سورہ مبارکہ۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ سورت الفاتحہ کو اس طرح پڑھے، جس نیت کے ساتھ پڑھے گا فوراً قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ اگر اس طرح کسی نے اس سورت کو پڑھا جس نیت سے پڑھے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرمائے۔ یہ سورہ مبارکہ کا اعجاز ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی۔ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ چلا، صراط مستقیم پر
اور صراط مستقیم پر ہی خدا ملے گا، صراط مستقیم پر انبیاء ملیں گے، صراط مستقیم پر ہی جنت ملے گی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو قرآن اس کو کھولتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں کے رستے پر چلا، صدیقین کے رستے پر چلا، شہداء کے رستے پر چلا، صالحین کے رستے پر چلا۔ 4 رستوں کو قرآن نے بیان کیا، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ یعنی جس راستہ تم چل رہے ہو، اگر تمہیں پتہ کرنا ہے کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے یا نہیں، تو پہلے دیکھو یہ نبی اس راستے پر تھے کہ نہیں تھے۔ جس راستے پر تم چل رہے ہو، یہ راہ نبیوں کی ہے کہ نہیں ہے، صدیقین کی ہے کہ نہیں ہے، شہداء کی ہے کہ نہیں ہے، صالحین کی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ راستہ ان کا راستہ ہے تو تم صراط مستقیم پر ہو۔ اور پھر قرآن نے اگلی چیز بیان کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان کا راستہ نہ چلا، ٹیڑھا راستہ جو بھٹکے ہوئوں کا ہے، اور جن پر تو نے غضب کیا، جن پر غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہ چلا۔ تو یہ مغضوب کون ہے؟ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہے، اور ضالین سے مراد نصرانی عیسائی ہے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کثرت کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہود و نصرانی کا راستہ نہ چلا، ہمیں نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ چلا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 31 نائٹ جو آپ مناتے ہیں یا لوگ منا رہے ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو نصرانیوں کی ایجاد ہے، اور یہود و نصارہ دنیا کی وہ بدترین قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جنہوں نے انبیاء پہ الزامات لگائے، انبیاء کی ماں پہ الزام لگایا۔ آپ جانتے ہیں یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نفرت فرمائی اور نفرت کرنے کا حکم دیا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ اللہ نے ان پہ ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں۔ اور انہی یہودیوں نے عیسائیوں کے اندر 12 فرقے پیدا کیے۔ یہ فرقوں کی بنیاد عیسائیت میں یہودیوں نے رکھی تاکہ عیسائیوں کا مذہب عیسائیوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ اور آج عیسائی اپنے آپ کو عیسائی تو کہتے ہیں، لیکن وہ مذہب عیسائیت پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے، وہ اس مذہب پر نہیں بلکہ یہودیوں کے گڑے ہوئے مذہب پر وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی آپ کا دشمن ہو تو کیا اس دشمن کی خوشی میں آپ شرکت کرتے ہیں یا شرکت کر سکتے ہیں؟ اگر خود کا دشمن ہو اور دشمنی صرف اتنی ہو، اتنی سی دشمنی ہو کہ آپ کے گھر کے آنگن میں اس نے کچرا لا کر کے ڈال دیا، اب آپ بتائیں اگر اس سے جھگڑا ہو گیا ہے تو وہ شادی کا کارڈ دے گا بیٹی کا، آپ شریک نہیں ہوں گے، وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر بچے پہ جھگڑا ہو جائے اور دشمنی ہو جائے تو آپ اس کے گھر کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے عام طور پر، یہی تو بات ہے۔ لیکن آؤ عیسائیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے والوں، 31 نائٹ منانے والے ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اے میری قوم کے جوانوں، اگر ایمانی غیرت تمہارے اندر موجود ہے، تمہارا مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں عیسائی اور یہودی کے راستے پر نہ چلا، لیکن پھر بھی اگر اسلام اتنی بات کرتا تو یقیناً ہمارے لیے یہی قابل عمل تھی۔ قرآن کا فرمان ہمارے لیے حرف آخر ہے، قرآن کا فرمان ہمارے لیے حتمی اور یقینی ہے۔ قرآن نے جس کو دوست کہہ دیا وہ ہمارا دوست ہے، قرآن نے جس کو دشمن کہہ دیا وہ ہمارا دشمن ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عیسائیوں کے تہوار سے رکنے کے لیے کافی تھا، روکنے کے لیے کافی تھا، لیکن تم نہ رکے۔ تو آج میں تمہیں بتاؤں، تمہارا دنیا میں سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے وہ یا تو یہودی ہے یا تو عیسائی ہے، اور اب تو یہودیوں سے بڑھ کر عیسائی جو ہے وہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ نوجوان؟ ان کے کانوں تک کہ میرا درد دل پہنچا دیا جائے، فقیر بے نوا کی صدا پہنچا دی جائے۔ عراق کی سرزمین پر ہونے والے ظلم پر ماتم کرنے والوں، سیریا پر لوٹنے والے دعا پر ماتم کرنے والوں، حلب کی تباہی پر
پر ماتم کرنے والوں، یمن کی بستی کو قبرستان میں تبدیل ہونے پر آنسو بہانے والوں، لیبیا کی تباہی پر آنسو بہانے والوں، بیت المقدس کے اندر ایک ایک لڑکی مسلمان کے ساتھ 8 فوجی کا زنا بیان کر کے اور سن کر کے رونے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ سریا میں اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ یمن پہ اٹھنے والے دھوئے کا ذمہ دار کون ہے؟ مسلم بستیوں کو قبرستان میں جو تبدیل کیا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہی نام نہاد عیسائی ہے جن کے ساتھ مل کر، جن کے طریقے پر تم 31 نائٹ منا رہے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا اللہ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسلم ایک جان کی طرح ہے، مسلم ایک جان کی طرح ہے، تکلیف کسی کو بھی ہو، درد پورے جسم کو ہوتا ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر ایک جسم کے کسی بھی عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم بے قرار ہو جائے گا، پورا جسم بے چین ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، ذرا ان شام کے مسلمان معصوم بچوں کی بھوک کی تڑپ تو دیکھ لیتے جن کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ گویا کہ شاب ابی طالب کی یادیں اب بھی ملک شام میں زندہ ہو رہی ہے، کربلا کی یادیں اب بھی ملک شام اور یمن میں زندہ ہو رہی ہے۔ اس کے ذمہ دار عیسائی ہے، وہ نام نہاد عیسائی جنہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے روئے زمین سے مسلمانوں کو مٹا دیں گے، مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور وہ اپنے منصوبے پر مکمل طور پر لگے ہوئے ہیں۔ بے غیرت مسلم نوجوانوں کو بتا دو کہ عید میلاد النبی کوئی عیسائی مناتا ہوا نظر نہیں آتا، اور تم 31 نائٹ مناتے ہوئے نظر آتے ہو، اور وہ بھی کس طرح سے؟ شراب میں ڈوب کر، شباب میں ڈوب کر، شاعری میں ڈوب کر، گانے میوزک میں ڈوب کر بھول گئے قبر کی تاریک وادی۔ 31 دسمبر کی رات منانے والوں، قبر کی پہلی رات تو یاد کر لو، قبر کی پہلی تاریخ رات تو یاد کر لو۔ وہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے تو وہاں کی رات کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ ہمارے آقا نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے کتنی نفرت کی ہے، اور آج ہم معاذ اللہ عیسائیوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تمہیں پتا ہے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، ذرا دل کے کانوں سے سننا، آقا کریم مدینہ منورہ پہنچے تو سرکار نے پوچھا کہ یہ یہودی 10ویں محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، مدنی صحابہ نے، انصار نے بتایا، یا رسول اللہ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ آقا کریم نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ موسیٰ کا دن منائیں، یوم موسیٰ ہم منائیں۔ اس سے پتا چلا نبیوں کا دن منانے کا حکم امام الانبیاء نے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یوم موسیٰ منایا جا سکتا ہے تو یوم جان موسیٰ ختمی مرتبت کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ حضور علیہ السلام کا دن کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ آقا نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے، یہودیوں سے زیادہ حقدار ہم ہیں کہ ہم ان کا دن منائیں، لیکن یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دن تو منائیں گے موسیٰ کا لیکن یہودیوں سے مشابہت کے ساتھ نہیں، دونوں کے اندر یکسانیت نہیں ہونی چاہیے، کفر اور ایمان کی پہچان الگ الگ ہے۔ اسلام آدھا تیتر آدھے بٹیر کا نام نہیں ہے، اسلام مکمل اسلام ہے۔ اسلام کے اندر یہ پالیسی قطعاً نہیں با مسلمہ اللہ اللہ با برہمن رام رام، یہ اسلام نہیں۔ اسلام صرف اسلام ہے، اسلام خالص اسلام ہے۔ آقا نے فرمایا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم یوم موسیٰ تو منائیں گے لیکن ایک روزہ رکھ کر نہیں بلکہ 2 روزے رکھ کر۔ سبحان اللہ۔ یوم موسیٰ بھی منا دیا جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ جس رسول نے عبادت میں یہود و نصارہ سے مشابہت کو قبول نہیں کیا، آج اس رسول کی ماننے والی قوم گناہوں میں یہود و نصارہ کی مشابہت کر رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں رہے، سرکار ابد قرار کی زلفیں تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زلف عنبری میں کنگھی کرتے تو مکے کی 53 سالہ عمر تک
سرکار ابد قرار نے اپنے سر میں کبھی مانگ نہیں نکالی، بلکہ یوں ہی میرے سرکار زلفوں کو سنوارتے تھے۔ بلکہ یہاں ایک حدیث پیش کروں کہ حضور علیہ السلام کا زلفوں کو سنوارنا، کنگھی کرنا، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ سرکار علیہ السلام کی زلفیں 63 سالہ پوری زندگی میں کبھی بکھری ہی نہیں۔ نیند میں بھی میرے آقا کی زلفیں سوری رہتی تھی۔ کیوں سوری رہتی تھی؟ جب ہم تصور کرتے ہیں تو امام کا شعر رہنمائی کرتا ہے، جس کی زلفیں ماں سنوارتی ہے وہ نیند میں بکھر جاتی ہے، جس کی زلفیں بھائی بہن سنوارتے ہیں وہ جنگوں میں اور حادثات میں بکھر جاتی ہے، لیکن جس کی زلفوں کو قدرت سنوارتی ہے، شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، جس کی زلفوں کو قدرت کے ہاتھ سنوارے وہ زلفیں کیسے بکھر سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی زلفیں امت کی تقدیر تھی، اگر حضور کی زلفیں بکھر جاتی تو امت کی تقدیر بکھر جاتی، اور جس امت کی تقدیر بکھر جاتی ہے وہ امت مٹا دی جاتی ہے۔ اللہ نے زلف مصطفیٰ کو تقدیر امت قرار دیا، اس لیے بتا دیا محبوب تیری زلفیں تیری امت کی تقدیر ہے، اسے کبھی بکھرنے نہیں دوں گا، اس کو میں سنوارنے کا انتظام کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان علماء اہل سنت، شان پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے گیسو، اور اللہ اکبر نیند میں قدرت سنوارتی ہے مصطفیٰ کریم کے گیسو، اور تعلیم امت کے لیے وہ اپنے نازک ہاتھوں سے سنوارتے ہیں۔ پتا چلا کہ حقیقت میں قدرت سنوار رہی ہے اور اس کی تجدید دست مصطفیٰ ید اللہ کی شکل میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آقا کریم جب زلفوں میں کنگھی کرتے، کبھی مانگ نہ نکالی، لیکن مدینہ منورہ پہنچے تو دیکھا یہود کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے، یہودی جب کنگھی کرتے تو مانگ نہیں نکالتے۔ سرکار نے اپنا طریقہ تبدیل کر دیا، ہم یہودیوں سے مشابہت نہیں، مانگ کے معاملے میں بھی مشابہت نہیں کریں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سر میں مانگ نکالنا شروع کیا۔ 10 سال تک کے حضور نے مانگ نکالی، اس مانگ میں بھی بڑی حکمت تھی مانگ کی۔ میرا امام کہتا ہے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں جو رسول سر کے کنگھی کرنے کے معاملے میں یہود و نصارہ سے مشابہت گوارا نہ کریں، وہ رسول گناہوں میں مشابہت کیسے گوارا فرمائے؟ ایک تو گناہ اور وہ بھی یہودیوں سے نصرانیوں سے مشابہت۔ آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے۔ یہ فتویٰ کسی مولوی کا نہیں ہے، امام الانبیاء کا فتویٰ، انہی میں سے ہے جو ان سے مشابہت کرے، انہی میں سے۔ بلکہ مشابہت تو اپنی جگہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، بڑا دردناک واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا محدث عالم اور فقیہ جب مرا تو کفر پر مرا، کفر پر اس کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آخر کیا اس کا گناہ تھا کہ اتنا بڑا عالم اور فقیہ کفر پر مرا؟ تو اس کی بیوی نے کہا نیک تو بڑا تھا، پارسا تو بڑا تھا، لیکن جب وہ غسل جنابت کرنے جاتا سردیوں میں تو ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر کہتا یار عیسائیوں کے یہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے اور ہمارے یہاں غسل جنابت ہے۔ حالانکہ وہ غسل جنابت کرتا، اس سے رکتا نہیں، لیکن عیسائیوں کی ایک مذہبی چیز کی وہ تعریف کرتا جو ان کے مذہب کی طرف منسوب ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس کی بیوی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ بس اس میں یہی ایک عیب تھا کہ عیسائیوں کی ایک مذہبی بات کی وہ تائید کرتا تھا اور تعریف کرتا تھا جو انہوں نے خود گڑھ رکھی ہے کہ ان کے مذہب میں غسل جنابت نہیں، تو کہتا تھا بہت اچھا ہے ان کے مذہب میں معاذ اللہ غسل جنابت نہیں ہے۔ تو اسی
برے فعل کی وجہ سے جب وہ مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے عمل نہیں کیا عیسائیوں کے اس فعل پر، بلکہ اس کی تعریف کی اور اسلام کے مقابلے میں تعریف کی، اور اسلام کی ایک حسین چیز کو اس نے معاذ اللہ قبیح بتا کر یا بوجھ بتا کر یا اپنے اوپر معاذ اللہ زبردستی بتا کر اس نے عیسائیوں کی ایک چیز کی بار بار تعریف کی، تو اللہ نے اللہ اکبر اس کے اس منحوس قول کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کفر پر موت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ مجھے بتاؤ مذہب اسلام کے مقابلے میں جو مذہب بہترین مذہب ہے، ابھی آپ علامہ طاہر صاحب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مدلل اسلام کے حوالے سے سماعت کر رہے تھے، اسلام سے بہترین کسی مذہب کا نظام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نظام اسلام اللہ نے بہترین مذہب کا بہترین نظام کائنات کی بہترین شخصیت کے ہاتھوں سے ہمیں عطا فرمایا، اس نبی کے ہاتھوں سے عطا فرمایا جس کے امتی ہونے کے لیے کم و بیش 12 انبیاء کرام نے دعا کی، اللہ ہمیں محمد عربی کا امتی بنا دے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی عیسائیوں کی ایک چیز کی مذہب اسلام کے مقابلے میں تعریف کر دے تو مرتے مرتے وہ دنیا سے کفر پر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا ہے، ان کی فکر کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ اللہ، گناہوں میں عیسائیوں سے مشابہت، وہ بھی بدترین دشمن جنہوں نے تمہیں دنیا سے مٹانے کا منصوبہ بنایا، اور وہ بھی کتنے بدترین گناہ۔ کسی مغربی مفکر نے، عیسائی نے صلیبی جنگ کے بعد کہا تھا کہ مسلمانوں سے میدان میں جنگ نہیں کرنا، تم ان سے جیت نہیں سکتے، ہزاروں تلواریں اور اوزار ان کو جتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے زیادہ نقصان ان کو شراب اور شباب پہنچا سکتی ہے۔ اور اب 31st نائٹ کے بہانے ہمارے جوانوں کو شراب کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ شراب کون سی شراب؟ جس کو ام الخبائث کہا گیا۔ ام الخبائث یہ وہ گناہ ہے کہ جب بندہ شراب میں ڈوب جاتا ہے تو اس سے ہر گناہ کروایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شراب پینے کے بعد انسان کی عقل سلامت نہیں رہتی، اور جب اس امت کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ آیا، شراب کا پیالہ اور تلوار گردن پر، یہ دونوں لازمی ہے۔ جب ہاتھ میں شراب کا پیالہ آئے گا تو اس وقت پھر گردن پہ تلوار ضرور آئے گی۔ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور نوجوان امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔ سب سے پہلے مسلم نوجوانوں کو امت کی فکر سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، امت کے درد سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے لیتے ہیں، پھر اس قوم کی گردن پہ تلوار آتی ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ کیا تم کو نہیں پتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا۔ اللہ اکبر، ملک شام، ملک یمن، بیت المقدس، اس ساری سرزمینوں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اور وہ دور کون سا تھا؟ 6 صدی ہجری کے بعد کا دور تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ دور حضور غوث العظم دستگیر کے پردہ فرمانے کے بعد گویا کے غریب نواز سرکار کا دور، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا دور، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں کا دور تھا، آپ جانتے ہیں۔ لیکن جب یہ اسلاف پردہ فرما گئے تو پھر قوم کے اندر شراب اور شباب، شراب اور حسن، یہ دونوں چیزیں آ گئی۔ ایک مسلم بادشاہ کے حرم میں 300 عیسائی لڑکیاں رہتی تھی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں عیسائی اور یہود کا یہ مشن ہے کہ اپنے مذہبی برتری کے لیے، بلکہ مذہب کا تو وہ نام استعمال کرتے ہیں، ان کا مذہب رہ ہی نہیں گیا۔ جو مذہب جناب موسیٰ لے کر آئے تھے اب وہ مذہب یہودیوں کے پاس نہیں، جو مذہب جناب عیسیٰ لے کر آئے تھے وہ عیسائیوں کے پاس نہیں۔ کیوں؟ مذہب عیسیٰ کیا ہے؟ صاحب معارج لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ ایک مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، اور خطاب کرتے کرتے حضور کا ذکر آیا تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں جانے والا ہوں اور احمد آنے والے ہیں۔